أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إنا لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا عليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال
كثيبا معيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بعد بالله سلام تلاوت کلام پاک سے مجلس اعضاء کا انعقاد ہو چکا ہے آغاز میں تمامی مومنین کی خدمت میں پھر ایک بار گزارش گزار ہوں جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں برائے کرم فرش عزاء حسین پہ تشریف لے آئیں مجلس شروع ہو چکی ہے اب میں بہت ہی مشہور سوسخان کمسن سوسخان جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین سوسخانی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور میرے خیال سے پہلا اتفاق ہوگا آپ لوگوں کے سننے کا میں ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں دعا کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت سوسخانی کے ذریعے پیش فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات مائک والا کہاں ہے اب یہ اس کو فٹ کرو اچھا ہاں یہ بچہ بلا واضح بولے نا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد
شمشیروں سے نہ یا کہ ستم کے لشکر تیروں شمشیروں سے نہ یا کہ ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زبان خطرہ خطرہ ہے مگر میرے
بڑے کام کا ہے اشک جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عاشق عذاب ہاں مگر تجھ کو پسند آئے تو بیداد نہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں بوجہ لقائے علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں شعور ولائے علی بیچتے ہیں شعور ولائے علی بیچتے ہیں چلے آؤ ہم زندگی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے کٹا دیں گے سر سولیوں پر چڑھیں گے کہاں لوگ عشق علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں سرے دار بھی ایک دکان ہے ہماری سرے دار بھی ایک دکان ہے ہماری جہاں سے پمد ہے علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں مگر اس کی قیمت رضا خدا ہے مگر اس کی قیمت رضا خدا ہے میاں ہم بھی ذکر علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں تجارت یہ تم کو مبارک ہو میشم تجارت یہ تم کو مبارک ہو میشم کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم کھجوریں تمہاری علی بیچتے ہیں جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا
का सौदा ये होता है दोनों की मर्जी का सौदा खरीदार रब है अली बेचते हैं जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं कहाँ है अली के दीवानों को ढूंढो कहाँ है अली के दीवानों को ढूंढो हकीकत में जन्नत वही बेचते हैं जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो सरनंगे वो माँ बहनों का बाजार में जाना सजाद से पूछो छुपती थी नबीज़ादी नबीज़ादी के पीछे अरे किस शर्मो हया से अरे और शिम्र का उन बीबियों के नाम बताना सजाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे सादात खड़े थे सर तश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना सजाद से पूछो जब दुख तेरे शबीर ने जिंदा में क़ज़ा की आफत की घड़ी थी वो नन्ही सी मयत बंधे हाथों से उठाना सजाद से पूछो सर बाप का गोदी में लिए मर गई बच्ची गश कर गई बच्ची
باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ نعرے سلوات۔ ایک سورہ فاتحہ سید تقی مہدی مرحوم اور ان کے والد سید علی مہدی کو مرحوم کی روح کو۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دیکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر۔ کہتی
थी ये माँ खूं भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर। नारे सलावत। ایک مطلع اچھاریہ 5 شت جلدی جلدی کیونکہ وقت مولانا کا 8 بجے کا تھا، بہرحال 10 منٹ حضور لیٹ ہو جائیں گے آپ، بس 5 منٹ مسئلہ ملاحظہ ہو۔ جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں، جو لوگ فرش عزا کے چمن میں رہتے ہیں، ضعیف ہو کے بھی وہ باک پن میں رہتے ہیں، ضعیف ہو کے بھی۔ یہ شعر بس یہاں سے ملاحظہ کیا 3 یا 4 شعر زحمت تمام آپ کی۔ یہ ہے حسین تیرے بے زبان کا صدقہ، یہ ہے حسین تیرے بے زبان کا صدقہ، جو 3 وقت نوالے دہن میں رہتے ہیں، جو 3 وقت۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، تصورات کبھی کربلا سے ہٹتے نہیں، تصورات کبھی کربلا سے ہٹتے نہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں، وطن پرست ہمیشہ وطن میں رہتے ہیں، وطن پرست۔ اور یہ آخری 2 شعر، جنہیں فضائے محرم نہیں پسند وہ لوگ، جنہیں فضائے محرم نہیں پسند وہ لوگ، کھلی ہوا میں بھی رہ کے گھٹن میں رہتے ہیں، کھلی ہوا میں۔ اور یہ آخری شعر، خاص توجہ یہاں کچھ انجمن کے ممبران بھی بیٹھے ہوں گے، انہی کے لیے ملاحظہ کیے گا۔ غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے، غم حسین میں مرنا ہی ان کی فطرت ہے، کہ ماتمی تو ہمیشہ کفن میں رہتے ہیں، کہ ماتمی تو۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب وقار سلطان پوری صاحب سے اجازت دوں کہ آئیں اور مولانا کا وقت یاد رکھیں۔ تحیرات الاخوان تحیرات
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। क़िबला की हक़ तलफ़ी नहीं करना चाहता हूँ। मैं 4 मिसरे बहुत इख्तिसार से क़िबला को ख़िताब फरमाना है। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ ख़ास तौर पर। नहीं, उसके बाद एक 4 मिसरे और पे 2 ख़ताब। एक सलावत इरशाद फरमाए महबूब ख़ास हयात अपनी हयात अपनी गुजारी अलम के साए में। आज़मी भाई, हयात अपनी गुजारी अलम के साए में हमेशा साए रहमत में है तकी मेहदी हमेशा साए। भाई भाई 2 मिसरे देखिएगा। रहमत में है तकी मेहदी ज़हे नसीब ग़ुलामाने सैयदा ज़ैनब सुकून व चैन से जन्नत में है तकी मेहदी सुकून चैन से ज़हे नसीब ग़ुलामाने सैयदा ज़ैनब सुकून व चैन से जन्नत में है तकी मेहदी सुकून व चैन से। इजाज़त हो तो 4 मिसरे और पेश कर दूँ भाई भाई आपसे। नहीं आपकी इजाज़त। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ, जो हज़रात पीछे और जो बाहर खड़े हुए हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा की कुछ अलग ही फजीलत है। आप हज़रात थोड़ा आगे के तशरीफ़ ले आए और बाहर जो हज़रात तशरीफ़ फरमा है उनसे मेरी गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे आ जाए। आखिरी के 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए। जोश मलिहाबादी का एक शेर है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये जोश ने माजी में ये बात कही थी और मैं 4 मिसरे उसके पस मंज़र में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा कि उस ख्वाब की तकमील अब हुई है। मुलाज़ा कीजिएगा। हम क्या बता सकेंगे भला क्या हुसैन है, हम क्या बता सकेंगे भला क्या हुसैन है। ज़हने बशर से अरफ़ाला हुसैन है। ज़हने बशर, ये 2 मिसरे हाजी साहब ख़ास तौर से देखिएगा। किया जोश अपने ख्वाब की ताबीर देख लो, ऐ जोश अपने ख्वाब की ताबीर देख लो। हर कौम कह रही है हमारा
قوم کہہ رہی ہے۔ میں اسی کے ساتھ حرف التماس لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسن مہدی صاحب قبلہ میر پوری خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت، ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، زیر منبر ہوں اور فضائل مسائل سرکار سید الشہداء علیہ السلام بیان فرمائیں، مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبے کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو شروع کریں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يتعله كل مخلوق عند الهوائج والشدائد إذا انقطع من كل من دونه ومن سواه، وهو المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي، وهو أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا بالقاسم محمد
ثم الصلاة على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من إطرته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صلوات پڑھیں محمد. جان محترم، بزرگان عزیز، برادران قوم ملت، حاملان قلب دانا، صاحبان عقل سلیم، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، میں نے آپ کی سماعتوں کو گواہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. شہرۂ آفاق ہے، محتاج تعارف نہیں ہے. بس ذرا سا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے مطالب ہیں جو عدم تفکر کی نظر ہو جاتے ہیں اور انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا. ذرائع بھی ہوتے ہیں، اثاثہ بھی ہوتا ہے، مواقع بھی ہوتے ہیں، فرصت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں انسان فرض فکر کو مہمیز کرنے کی کوشش نہیں کرتا. کیا کچھ نہیں ہے قرآن میں؟ دعویٰ ہی قرآن کا یہ ہے کہ کوئی خشک و تر ہے ہی نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو. قرآن مسلمانوں کے درمیان ہے، پھر بھی اختلافات ہیں، پھر بھی فسادات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان قرآن کو سینے سے لگائے ہے مگر مطالب قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہے، غور و فکر کی طرف مائل نہیں ہے. ورنہ قرآن تو ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے. قرآن من اللہ سے الی اللہ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ نے بطور معجزہ، بطور نعمت اسے نازل کیا ہے. مگر ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی. انسان اگر غور و فکر کا عادی ہو جائے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ منزل کون سی بہتر ہے اور راستہ کون سا بہتر ہے. عزیزان گرامی، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں انہیں بھی جن کی فکر سالم ہیں، انہیں بھی جو حریفان فکر و نظر ہیں کہ غور و فکر سے کام لیں، قرآن کی بارگاہ میں آئیں، روشنی پائیں، ہدایت پائیں، نجات پائیں. عزیزان محترم، فکروں کی آزمائش بھی یہی ہے کہ کون اپنی فکر کو کس راہ پر لگا رہا ہے. فکر کی قوت تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن صحیح راہ پر کس کی فکر کام کر رہی ہے، صحیح راستے پر کون اپنی فکر کو لے جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. عزیزان گرامی، آزمائش ہر ایک کی ہونی ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے. اور یہی اعلان قدرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے.
آگے بڑھنے سے پہلے یہیں پر ٹھہر کے ذرا سا ہم غور تو کریں کہ کیا اس میں کوئی تخصیص ہے، کوئی استثناء ہے کہ ہم فلاں کو آزمائیں گے، ہم فلاں کو آزمائیں گے اور فلاں کو نہیں آزمائیں گے؟ نہیں، مجموعی طور پر سب کے لیے ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ قبیلے کی ہے، نہ گروہ کی ہے، نہ مسلک کی ہے، نہ مذہب کی ہے، نہ علاقے کی ہے، نہ کسی رنگ و نسل کی ہے، بلکہ ایک عام سا اعلان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے۔ لام تاکید موجود ہے اس لفظ میں کہ ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اب آزمائش ہوگی کیسے، اس کی تفصیلات قدرت نے آگے بیان کر دی کہ یہ آزمائش جو ہوگی من الخوف کچھ بھوک سے ہوگی، والجوع کچھ پیاس سے ہوگی، ونقص من الاموال مال کے ذریعے سے ہوگی، انفس اور جان کے ذریعے سے ہوگی، اور مال کے ذریعے سے ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، سب کے لیے ہے کہ آزمائش سب کے لیے ہے، اور سب کی آزمائش ہونی ہے۔ کس کی آزمائش کس چیز سے ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر یہ ضرور طے ہے کہ آزمائش ہونی ہے، اللہ آزمائے گا۔ لہذا وہ فرما رہا ہے کہ ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جان سے، مال سے، اولاد سے، پھلوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، سارے صبر کرنے والوں کو نہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو شکوہ نہیں کرتے ہیں، قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے کھویا کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہوا ہے، ہم تو اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک سوال ہے عزیزان گرامی کہ آخر آزمائش کیوں ضروری ہے، ہر ایک کو کیوں آزمائش سے گزرنا ہے؟ اللہ تو عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے، حقیقتوں سے واقف ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر شے کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر شے کے مزاج سے وہ واقف ہے، ہر بشر کے اخلاق سے وہ واقف ہے، ہر ایک کی سرشت سے وہ واقف ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ اس کے علم میں سب کچھ ہے، تو پھر آزمائش کی ضرورت کیا ہے؟ جسے جو دینا ہے اسے دے دے، آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، وہ کہہ رہا کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے کہ بھائی آزمایا وہاں جاتا ہے جہاں صلاحیتوں کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کمال پر ہیں، یا یہ کس ان کا علمی پیرایا کیا ہے، یا صبر کی ان کی حیثیت کیا ہے، اور ان کے صبر کی اوقات کیا ہے، ان کی قوت کی آخری حد کیا ہے۔ اگر علم میں نہ ہو تب آزمایا جاتا ہے نا۔ اگر بچہ جو ہے وہ چھٹی کلاس میں ہے تو استاد کو معلوم ہے کہ یہ 7ویں کلاس کے لائق ہے، لیکن وہ اسے چھٹی کلاس میں ہی رکھتا ہے جب تک کہ امتحان نہ ہو جائے۔ جب استاد کو معلوم ہے کہ یہ 7ویں کلاس کے لائق ہے تو پھر آخر وہ آزما کیوں رہا ہے، پرچہ امتحان کیوں سامنے رکھ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، زیادہ الجھاؤں گا نہیں، امتحان اور آزمائش اس لیے ہے تاکہ استحقاق ثابت ہو جائے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آزمائش کس لیے ہے؟ آزمائش سے استحقاق ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ آزمائش سے عمل وجود میں آتا ہے اور عمل سے استحقاق ثابت ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جسے جو عطا کیا ہے وہ اس کا مستحق تھا، اس کے لائق تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آزمائش ہوتی ہے استحقاق ثابت کرنے کے لیے۔ آئیے دیکھیے، اللہ نے کہا کہ میں اس پتلے میں جب روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، مگر فرشتے معترض ہو گئے، ہم میں سے کسی کو بناتا، ہم بھی تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا کیا؟ اللہ نے ڈانٹ کے چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، کہا بتاؤ کیا تم علم رکھتے ہو جو علم آدم کے پاس ہے؟ تو بتاؤ یہ انوار کیا ہیں؟ فرشتے خاموش ہو گئے، مگر آدم نے بتا دیا کہ پروردگار تو
محمود ہے، یہ نور محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ نور علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ نور فاطمہ ہے، تو محسن الاحسان ہے، یہ حسنین کریمین علیہ السلام کا نور ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس امتحان کے بعد آدم ممتاز ملائکہ قرار دیے گئے۔ اللہ نے ممتاز ملائکہ قرار دیا تھا تو با اعلان کر کے چھوڑ دیتا کہ آدم تم میں افضل ہے، آدم کے پتلے کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا ہے، مگر نہیں، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا فرشتوں کو بھی اور آدم کو بھی، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو آدم کو رتبہ ملا ہے محض اعزاز نہیں ہے، بلکہ آدم اس مرتبے کے مستحق ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے انہیں ممتاز ملائکہ بنایا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب کو آزمایا جائے گا، سب کو آزمایا جائے گا۔ سورہ عنکبوت میں کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، آزمایا جائے گا، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، آزمائش سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے ہے۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے، ابتلا اور مبتلا کیا جائے گا، آزمائش میں ثابت کرنا ہوگا کہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بغیر استحقاق کے آپ خود کو مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، قرآن آباد قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ عزیزو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام لا چکے بھئی اتنا کافی ہے، انہیں یہ باور ہونا چاہیے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اگر اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی شے کا نام ہوتا تو آخر یہ اسلام لانے والوں کو ڈانٹا کیوں جاتا؟ قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ کیوں؟ آگے آیت کہہ رہی ہے کہ وَيَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ نہیں ہے کہ آخر یہ ایمان کیا شے ہے کہ اسلام لانے کے باوجود انسان کو مومن کہنے کا حق نہیں ہے؟ آخر یہ ہے کیا جو ابھی دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے؟ عزیزان گرامی، جس دور میں یہ آیت آئی ہے اس میں دو ہی لوگ تو ہیں، جو پیغمبر کے پرچم کے سائے میں ہیں وہ مسلمان ہیں، جو ابو جہل و ابو لہب وغیرہ کے پرچم کے سائے میں ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو یہاں تو یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے کہ تازہ مسلمانوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ خبردار، ہرگز نہیں، تم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، مگر مومن نہیں کہہ سکتے تازہ مسلمانوں کو۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے سرکار کی آنکھیں دیکھی، لبہائے مبارک دیکھے، ان کی کملی دیکھی، ان کا انداز دیکھا، ان کے گفتار دیکھے، ان کی بزم میں بیٹھے، ان سے کہا جا رہا ہے خبردار، اپنے آپ کو مسلمان تو کہنے کا حق رکھتے ہو مگر مومن کہنے کا حق نہیں رکھتے ہو، اس لیے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں
ہوا. بھائی لا الہ الا اللہ کہہ چکے, محمد الرسول اللہ کہہ چکے, پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے ابھی صرف مسلمان ہو, مومن کہنے کا حق تمہیں نہیں ہے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ غور کرنے کی ضرورت تو ہے نا کہ آخر یہ ایمان ہے کیا کہ مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خود کو صاحب ایمان نہیں کہہ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو فکر ہوئی نا کہ باقی آخر یہ ایمان ہے کیا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے دلوں میں بھی اب تک داخل نہیں ہوا ہے. میں بڑا پریشان تھا, اتفاق سے ایک کتاب میرے ہاتھ آ گئی, تفسیر رموز التنزیر, اس میں ایک روایت نظر آ گئی. روایت ابن عباس سے ہے, چند اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں علی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا نہیں ابن عباس, اب تو وہی جانتے ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے, جو بنی ہاشم سے سنا ہے. اللہ نے کیا کوئی الگ کا نام علی کا قرآن میں رکھا ہے؟ عجب نہ کہا ہو, اگر باقاعدہ قرآن پڑھنے کی عادت ہوتی تو یہ سوال ہم سے نہ کرتے, اگر غور و فکر کرنے کی قوت ہوتی تو یہ سوال ہم سے نہ کرتے. عزیزان محترم, ابن عباس کہتے کہ سنو, اللہ نے قرآن میں علی کا نام ایمان رکھا ہے. ہائے ہائے, اللہ نے قرآن میں علی کا نام ایمان رکھا ہے. بس جیسے ہی یہ روایت میری نظر سے گزری میرا دل صاف ہو گیا, بلکہ لفظیں بدل کے کہوں خوشی کے مارے دل باغ باغ ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا, آیت سمجھ میں آ گئی. ابھی لا الہ الا اللہ کہا ہے, محمد الرسول اللہ کہا ہے, لہذا یہ مسلمان ہے. ابھی غدیر کا چوراہا آیا نہیں, اعلان ولایت ہوا نہیں, ایمان دلوں میں داخل ہوا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر آ رہا ہو تو کوئی اور راستہ نظر آ رہا ہو تو بتائیں نا. ابن عباس کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے علی کا نام ایمان رکھا ہے. اصحاب نے کہا ابن عباس وہ آیت بھی تو بتاؤ جس میں اللہ نے علی کا نام ایمان رکھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ یاد رکھو, جس نے ایمان کا انکار کیا اس کا سارا عمل عکارت گیا اور آخرت میں بھی وہی گھاٹا اٹھانے والا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اب ایک مسئلہ اور الجھ گیا کہ صاحب ایمان میں تو درجہ بندی ہے. قرآن کہہ رہا ہے علی ایمان, تو کتنا ایمان؟ اس لیے کہ ابو ذر 9ویں درجے پر فائز ہے, سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے. قرآن نے کہا علی ایمان, تو کتنا ایمان یہ کیسے ثابت ہوگا؟ عزیزان گرامی دیکھیے, کل ایمان تو علی کو کہتے سب ہی ہے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت میں کہتے ہوں گے یا سنی سنائی کہتے ہوں گے. بھائی جو سنتے ہیں جانتے ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں, لیکن بنیادوں تک پہنچنا ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد لائے کہاں سے ہیں. ہم سقیفہ کے بازار سے نہیں, غدیر کے چوراہے سے اپنے عقائد لائے ہیں, محمد کی دہلیز سے اپنے عقائد لائے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن نے کہا علی ایمان, تو کتنا ایمان یہ بھی تو ثابت ہونا چاہیے نا. بھائی ایمان ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں, سلمان 10ویں درجے پر ہیں, تو عزیزو یہ بتائیے کیسے ثابت ہو کہ علی کتنا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن اجمال بیان کرتا ہے, تفصیل تو نہیں. اگر تفصیلات بیان کرنے لگتا تو قرآن ہمارے گھروں میں سما نہ سکتا ہوتا, اس لیے کہ ہر خشک و تر اس کے اندر موجود ہے. عزیزو قرآن جب اجمال بیان کرتا ہے
ہے تو وارثین قرآن اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور دہلیز پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہیں چلو نا جہاں سے سب کچھ علم عطا ہوا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، صبح میں کئی رکعت، ظہر میں کئی رکعت، مغرب میں کئی رکعت۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، کیسے پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، کون بتائے گا؟ جواب صاف وارث قرآن بتائے گا۔ قرآن نے کہا حج کرو، کیسے کریں، صفا و مروہ کے درمیان کیسے ٹہلیں، کیسے دوڑیں یا آہستہ آہستہ چلیں، یہ کون بتائے گا؟ طواف کعبہ کیسے کریں؟ کہا ساتھ قرآن نے تو کہا ہے کہ حج کرو، مگر کیسے کریں کون بتائے گا؟ جواب یہی ہے، ظاہر سی بات ہے، وارث قرآن بتائے گا۔ قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو، کیسے رکھیں، کس طرح رکھیں، کب افطار کریں، کب روزہ کھولیں۔ ہائے ہائے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اذان دینے کے بعد کھولیں، اذان کھولنے سے پہلے کھجور منہ میں ڈال لیں، یہ کون بتائے گا؟ صاحب وارث قرآن بتائے گا۔ قرآن نے کہا خمس دو، کتنا دے، کیسے دے، کون بتائے گا؟ وارث قرآن بتائے گا۔ قرآن نے کہا جہاد کرو، کیسے جہاد کریں، کیا یوں ہی حملہ کر دے یا کہیں پر بم مار دے، اسے جہاد کرتے ہیں؟ کہا نہیں صاحب، قرآن نے کہا جہاد کرو، مگر کیسے کرو، کون بتائے گا؟ وارث قرآن بتائے گا۔ جب ہر اجمال کی تفصیل وارث قرآن بتاتا ہے تو لفظ ایمان کی تفصیل بھی وارث قرآن ہی بتائے گا۔ تلاش تو کرو سرکار نے کہیں بتایا یا کہ نہیں بتایا کہ علی کتنا ایمان ہے؟ بالکل مطلع صاف ہے۔ پیغمبر اسلام نے جنگ خندق میں جب علی کو روانہ کیا ہے تو یہ فرماتے ہوئے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے گا، ہم نے محبت میں علی کو کل ایمان نہیں کہا ہے، سرکار نے خندق میں فرمایا ہے۔ شاید اسی آیے وَمَن یکفر کی تفسیر بیان کر رہا تھا میرا نبی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ابھی اعلان غدیر ہوا ہی نہیں، پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا ہی نہیں، ابھی من کن تو مولا کی صدا بلند ہی نہیں ہوئی۔ اب صاحب جب بات غدیر تک آتی ہے تو بہت سارے سوالات میں لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صاحب ولایت سنت ہے کہ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب کرتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بات اتنی سی نہیں ہے، ہم مان لیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی سوال قائم کیا، اس کا جواب نکالا، آپ ٹھیک ہے اسے تسلیم کر، لیکن دقت وہاں سے ہوتی ہے جب اپنے نظریے کا قائل ساری دنیا کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سوال کا جواب ہم نے وضع کیا ہے اسی کو سب تسلیم کر لیں، یہیں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان عقل کامل نہیں رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت سارے سوالات ہیں اور ہر سوال کے جواب دیے بھی نہیں جا سکتے، مستحب ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے، کیا ہے؟ ہم صرف جواب نہیں، صرف ایک سوال کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں عقیدہ امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ عقیدہ امامت ہمارے یہاں اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے سب کا جواب یہی ہوگا صاحب کہ اصول دین تو ہم نے 5 پڑھے ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ غدیر کس چیز کا نام ہے؟ اسی اصول دین کے اعلان کا نام ہی تو غدیر دین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی آئیے بعض باتیں منظر سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، سیاق و سباق سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، حالات سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، حکم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ غدیر کا منظر تو سب کی نگاہوں میں ہے، سنتے رہتے ہیں کیا ہوا تھا۔ حاجی بیچارے حج کر کے آ رہے تھے، پیغمبر نے ایک چٹیل میدان میں انہیں روک لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، سب گھبرائے اکٹھا
کھڑے ہیں، آخر کیا کہنا چاہتے ہیں، کس لیے روکا ہے؟ طرح طرح کے خیالات آتے رہے ہوں گے نا، پتہ نہیں کوئی جنگ تو نہیں واقع ہونے والی ہے، کیا کرنے والے ہیں سرکار؟ بہرحال سب کو اکٹھا کر لیا، معلوم ہوا کہ خود سے نہیں رکے ہیں، اللہ نے روکا ہے اور کہا ہے کہ سنو، گھر بعد میں جانا، پہلے اس حکم کو پہنچا دو جو تم تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہوا یہ کہ سرکار نے نہ جانے کیا گمان کیا، کیا سوچا، یہ تو سرکار جانے، بھئی اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے کہا پریشان مت ہو، دشمنوں سے ہم تمہیں بچائیں گے۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ اللہ بچانے کا وعدہ کر رہا ہے، وہ ضمانت لے رہا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اب آزمائش سے گزرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے روک لیا، میں یہاں تک اس لیے لایا ہوں تاکہ سمجھا سکوں کہ پیغمبر کی آزمائش تو کچھ دیر کی تھی، لیکن امت کی آزمائش اب قیامت تک کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب کو روک لیا، ساری تفصیلات آپ کے ذہنوں میں ہے، پیغمبر نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا اور اس کے بعد ولایت علی کا اعلان کیا، اس کے بعد بھی کچھ ہے، ہاں تھوڑا سا حصہ ہے، اسی تھوڑے سے حصے پر تھوڑی دیر بحث کرنی ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے 3 دن تک روکے رکھا، تو 3 دن تک ہوتا کیا رہا؟ کہا صاحب ایک خیمہ بنا تھا، اس خیمے میں علی کو بٹھا دیا، حکم عام تھا کہ سب جاؤ علی کو سلام کرو، امیر المومنین کہہ کے بیعت کرو، واپس آؤ۔ عزیزو، بات ختم ہو چکی تھی، اعلان ہو چکا تھا، سارا مجمع ایک ساتھ سلام علیکم یا امیر المومنین، خدا حافظ، اللہ حافظ کہہ کے جا بھی تو سکتا تھا۔ پیغمبر نے سارے مجمع سے اقرار لے لیا تھا کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مجھے اختیار ہے، سب حامی بھی بھر چکے تھے، پیغمبر نے اعلان بھی کر دیا تھا، تو سارے کے سارے ایک ساتھ مل کر کے خدا حافظ کہہ کے جا سکتے تھے، لیکن 3 دن روکا گیا۔ اب جو مجمع ہے اس کی تعداد کسی نے 1.25 لاکھ، کسی نے بہت گھٹانے کی کوشش کی ہے تو 80,000، ہمیں چلیے 80,000 مان، کم سے کم 80,000، زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ، چلیے 80,000 مان لیجئے، تو کیا 80,000 بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں؟ ایک ایک کر کے اگر جائے گا تو کم سے کم 1 سے 1.5 منٹ تو ایک آدمی پر صرف ہوگا نا۔ اب سوچئے 80,000 ہیں، ایک ایک جا رہا ہے، سلام کر رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، واپس آ رہا ہے، تو 3 دن تک تاریخ غدیر یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک مبارکباد کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ سارا وقت جو گزرا ہے صرف اسی میں گزرا ہے کہ جائیے، سلام کیجئے، مبارکباد دیجئے، واپس آئیے۔ بھائی سارا مجمع ایک ساتھ کہہ کے بھی جا سکتا تھا، نہیں، ایک ساتھ نہیں جانا ہے، سب کو فردن فردن جا کے علی کو سلام کرنا ہے، مبارکباد دینا ہے، بیعت کرنا ہے، واپس جانا ہے۔ عزیزو، واجبات کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن 2 واجب بڑے مشہور ہیں، ایک ہوتا ہے واجب کفائی اور ایک ہوتا ہے واجب عینی۔ واجب کفائی کیا ہے؟ میت ہو گئی، جب تک تدفین نہیں ہوگی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو دفن کرے، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے جا کر کے دفن کر دیا تو سب پر سے ساقط ہو گیا، سب پر سے واجب ہٹ گیا۔ یہ ہے واجب کفائی کہ کچھ لوگوں کے ادا کر دینے سے سب پر سے ساقط ہو جائے، مگر دوسرا مرحلہ ہے واجب عینی کا۔ اب نماز مغرب ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کھانے پر، کسی نے پوچھا آپ نے نماز مغرب پڑھی؟ کہا نہیں، وہ ابو تو مسجد سے پڑھ کے آ گئے نا، ابو نے پڑھ۔ نہیں صاحب، مولانا صاحب بفر جائیں گے، نہیں، غلط بات ہے، ابو پر واجب تھی، ابو نے اپنا واجب ادا کیا ہے، مگر آپ پر بھی یہ واجب ہے، یہ واجب کفائی نہیں ہے، واجب عینی ہے، ہر فرد پر واجب ہے، اور جس پر واجب ہے اس کو خود سے ادا کرنا ہے، کسی اور کی ادا کر دینے سے یہ ساقط نہیں ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ پیغمبر نے 3 دن روک کر ایک ایک فرد کو بھیج کر علی کو سلام کروا کے مبارکباد دلوا کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ ولایت
علی کو کس راہ پر رکھو گے؟ واجب کفائی کی منزل میں رکھو گے یا واجب عین کی منزل میں رکھو گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ تو آزمائش سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو مومن ہو، ہر ایک کو آزمایا جائے گا۔ بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اولاد کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ اور جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے صبر۔ صبر کے ہی ذریعے سے انسان ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ آزمائش میں کامیاب ہونا بے صبروں کا کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سایہ کریمہ میں لفظ صبر کا استعمال ہوا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو بشارت ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب صبر کو بھی مشکوک کر دیا گیا ہے۔ اردو زبان میں ہر جگہ لفظ صبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی نے 2 ہاتھ لگا دیا، کہا صبر کرو صاحب، ابا مر گئے، کہا صبر کرو صاحب۔ تو ہر جگہ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اتنی آہستہ سے صلوات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام نہاد سنجیدہ افراد کی تبلیغوں کا اثر زیادہ نہیں لیا جاتا ہے۔ جو لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اپنے سوال کے خود جواب جو وضع کر لیتے ہیں اور اڑے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسے تسلیم کر لیں، تو اللہ نے ہر فرد کو فکر کی طاقت دی ہے اور عقل دی ہے۔ کسی کے کہنے پر کوئی عمل نہ کرے، بلکہ خود غور کرے، فکر کرے، تحقیق کرے اور حقیقت تک پہنچے۔ ہاں مجھے معلوم ہے مہم چل رہی ہے، کہا ہوگا کچھ لوگوں نے کہ صاحب یہ صلوات پڑھنے سے ثواب ہی حاصل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بھی پڑھ لیجئے۔ یہ کیا کہ پوری رات بھر مجلسیں کرتے رہتے ہیں، محفلیں کرتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر پر صلوات پڑھوائی جاتی ہے۔ صاحب دوسروں کا چین و سکون غارت کیے ہوئے ہیں، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، خاموشی سے کر لیجئے تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ ثواب ہی تو چاہیے ہے، تو آہستہ سے بھی سرکار صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ چیخ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کی قوم کا مولوی بھی ممبر سے چیختا رہتا ہے اور بلند آواز سے پڑھیے اور بلند آواز سے پڑھیے، ذرا سا شعور ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ ذرا سا شعور ہی نہیں رکھتا ہے۔ جو ذہن میں آیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ یہاں سے آیا کہ جو ہم ہے وہ کوئی نہیں ہے، جو ہماری عقل کا نتیجہ ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ کچھ سیکھنے کا جذبہ ہی انسان کو ترقی کی منزلوں پر لے جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اعتراض کی آہستہ آہستہ پڑھ لیجئے، ثواب تو مل ہی جائے گا۔ یہ چیخ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نجمی بھائی، بات تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ لوگ جو ہے لاشعوری طور پر ہمارے مددگار بن جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ ایک شخص اس زمانے میں بھی تھا جس کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے خود سرکار سے پوچھ لیا کہ سرکار آپ اور آپ کی اولاد پر درود پڑھیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بلند آواز سے پڑھیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فتبسم، رسالت مسکرائی، سرکار نے فرمایا کہ سنو، مجھ پر اور میری آل پر بلند آواز سے درود پڑھنے کے سبب دلوں سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، میں اس سے زیادہ سرکار نے کیا فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر بلند آواز سے درود پڑھنے کے سبب دلوں سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹا سا سوال اپنے چھوٹے بھائیوں سے ہے، یہ بتاؤ جس دل میں نفاق ہوتا ہے اسے کہتے کیا ہے؟ جواب بالکل آسان ہے، منافق کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اسلام کو خطرہ کافروں سے کم تھا، منافقوں سے زیادہ تھا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، حدیث سرکار سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ غفران مآب کے اس عزاخانے سے لے کر صحن کعبہ تک حسین پر رونے والی قوم کے علاوہ دنیا میں دوسری قوم نہیں ہے جو حضور اور ان کی حال پر بلند آواز سے درود پڑھتی ہو۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی، اس قوم میں خطا کار مل سکتے ہیں، منافق نہیں مل سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔
تو عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں کہ صبر کے جو معنی وضع کیے گئے ہیں، صبر کے معنی جو بیان کیے جاتے ہیں، کچھ قدیم افراد نے معنی نکالے، کچھ جدید افراد نے معنی نکالے۔ کچھ نے کہا کہ صاحب صبر بزدلی کا نام ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو صبر کی تبلیغ کرتے ہیں نا، اصل میں یہ کمزوروں کی قوت مقاومت کو ختم کر رہے ہیں، ان سے ان کی قوت مقاومت کو سلب کر رہے ہیں کہ یہ ظالم کے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے صبر کا معنی یہ نکالا کہ صاحب جو کچھ ہوتا رہے سہتے جاؤ، یہی صبر ہے۔ کوئی لاٹھی مارے تو صبر کر لو، کوئی تماچا مارے تو صبر کر لو، مال چھین لے تو صبر کرو، زر چھین لے تو صبر کر لو، عزت چھین لے تو صبر کر لو۔ یہ صبر نہیں ہے عزیزان گرامی، صبر کے معنی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کہاں سے آپ یہ صبر لائے ہیں؟ صاحب کوئی رونے لگا تو کہا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، اور خصوصاً ان ایام میں تو مبلغوں کی ایسی بارات نکلتی ہے کہ نہ پوچھئے صاحب، یہ رو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے صبر نہیں ہو پا رہا ہے۔ حسین کی شہادت پر یہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو حسین کے لشکر میں یہ کہاں سے شامل ہو سکتے؟ ہمیں دیکھو، ہم صبر کیے ہوئے ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ عجیب فکر ہے کیا صاحب؟ اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ حسین امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں۔ آپ خامخواہ غم منا رہے ہیں، لگتا ہے حسین کی کامیابی سے آپ کو خوشی نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک کام کرو، آؤ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے مل جاتے ہیں۔ ایک کام کرو، روز بقرعید ماتم کر لیتے ہیں مل کے، پھر تمہارے ساتھ محرم میں حسین کی کامیابی کا جشن منا لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی مگر ایسا نہیں کریں گے لوگ تو صبر کے معنی الگ الگ۔ صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں صبر مجبوری کا نام نہیں ہے بلکہ صبر اختیار کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں بزدل صبر نہیں کر سکتا، صبر کرنا بہادروں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صبر کی منزل پر نتیجہ صبر ہے۔ جو آزمائشوں میں صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو آزمائشوں میں صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آزمائش سب کی ہونی ہے، جو صبر کر لے جائے وہی میر ہے۔ عزیزان گرامی کسی کا انتقال ہو گیا، اب صاحب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کسی نے کہا صاحب روئیے مت، صبر کا دامن آپ سے چھوٹ نہیں۔ رونا ایک فطری شے کا نام ہے، صبر اس میں نہیں ہے کہ آپ نہ روئیں، دل پر چوٹ لگے تو آپ روئیے، آنکھ سے آنسو نکلے، مذہب آپ کو نہیں، لیکن صبر اس کا نام ہے کہ جب مصیبت پڑے تو مصیبت سے گھبرائے نہیں، خدا یاد رہے، اس چیز کا نام صبر ہے۔ اولاد کھو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے، یہ ہے منزل صبر۔ تو صبر کا دامن ہاتھ میں رہے، عقیدہ سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، اللہ پر بہتان نہ لگانے بیٹھ جانا مصیبتوں کے وقت میں، اس لیے کہ یہیں پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے۔ جو ثابت قدم رہے راہ حق پر وہی اصل میں صابر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں صبر جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان اپنے گوہر نایاب کو پا لیتا ہے، اللہ مشکلوں کو خود بخود آسان کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، بڑی پریشان تھی، کہ مولا میرا بیٹا کھو گیا ہے، میرا بیٹا بہت دنوں سے واپس نہیں آیا۔ مولا نے کہا جا انشاءاللہ تیرا بیٹا آ جائے گا۔ وہ چلی گئی، پھر بعد میں پھر آئی دوبارہ بہت پریشان کہ مولا میرا بیٹا نہیں واپس آیا۔ مولا نے کہا انشاءاللہ آ جائے گا، جا گھر چلی جا۔ پھر آئی بعد میں، کہا کہ مولا میرا بیٹا اب تک واپس نہیں آیا۔ اب جو تیسری بار آئی نا تو بہت زیادہ پریشان تھی اور بالکل
तड़प रही थी कि मौला से इसका रोना देखा न गया। कहा मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं सब्र नहीं कर सकती। मौला ने कहा जा, तेरा बेटा तेरे घर आ चुका है। अब वो खातून जब अपने घर पहुंची तो देखा कि बेटा मौजूद है। वो खुशो खुर्रम अपने लाल को लेकर के मौला के पास शुक्रिया अदा करने चली आई। आप कहेंगे साहब क्या जरूरत थी? याद रखिए कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है वो खुदा का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। अब वो आई मौला के पास, कहा मौला मेरा बच्चा तो आ गया और आपने जैसे फरमाया था कि जा तेरा बेटा आ गया, बिल्कुल सच हुआ। जाहिर सी बात है मौला आप इल्म गैब रखते हैं। मौला ने कहा नहीं, मैंने इस इल्म में इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इल्म गैब की बुनियाद पर खबर नहीं दी है कि तेरा बेटा तेरे घर आ गया। कहा मौला फिर कैसे आपको मालूम हुआ कि मेरा बेटा मेरे घर आ गया? मौला ने फरमाया सुन, मेरे जद ने फरमाया है कि जब सब्र अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो इंसान गौहर नायाब को पा लेता है, अल्लाह मुश्किलों को आसान कर देता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई तारीख का दरवाजा खुला हुआ है, आप देखते जाइए, अंबिया को देखते जाइए, औसिया को देखते जाइए। जहां सब्र इंतहा को पहुंचा वहीं पर मुश्किलें आसान हो गई। एक मंजिल वो आई कि रोते रोते याकूब भी एक मकाम पर आ गए कि मेरा बेटा यूसुफ नहीं आया अब तक। सब्र जैसे ही इंतहा को पहुंचा अल्लाह ने मुश्किल को आसान कर दिया, याकूब को यूसुफ से मिला दिया। एक मंजिल आई सब्र की जहां इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांध ली, मालूम ये हुआ कि ये सब्र की इंतहा है। जैसे ही सब्र अपनी इंतहा को पहुंचा अल्लाह ने इब्राहिम को इस्माइल वापस कर दिया। जब सब्र इंतहा को पहुंचता है अल्लाह मुश्किल को आसान कर देता है। और अजीजाने गिरामी अक्सरियत का सब्र इंतहा को पहुंचा है। आप देखिए ना, औलिया हो, औसिया हो, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो, अक्सर व बेशतर ये अल्फाज मिल जाते हैं कि माँ अरफना हक्का इबादत का, माँ अबदना हक्का इबादत का। परवरदिगार हम तेरी इबादत का हक नहीं अदा कर सकते, नहीं अदा कर सके। माँ अरफना का हक का मारिफत का, परवरदिगार हम तेरी मारिफत का हक नहीं अदा कर सके। तो अजीजाने गिरामी जहां पर बस होती है, जहां पर सब्र इंतहा को पहुंचता है इंसान गौहर नायाब को पा लेता है। या यूं कहूं अल्लाह मुश्किलों को आसान कर देता है। इब्राहिम का सब्र इंतहा को पहुंचा, इस्माइल लौटा दिए गए। याकूब का सब्र इंतहा को पहुंचा, यूसुफ लौटा दिए गए। खुदा की कसम आज तक जमाने को हुसैन के सब्र की इंतहा का अंदाजा न हो सका। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर एक कहता हुआ नजर आया परवरदिगार हम इबादत का हक नहीं अदा कर सके, परवरदिगार हम मारिफत का हक नहीं अदा कर सके। लेकिन हमने देखा सरजमीने करबला पर जख्मों से चूर सैयदा का 57 बरस का बेटा फरमा रहा है इलाही कद वफ़ैतो बेअहदी, ए परवरदिगार बितहक़ीक़ की मैंने अपना वादा वफा कर दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले भला देखी जमाने ने हुसैन के सब्र की इंतहा, जमाने को आज तक हुसैन के सब्र की इंतहा का अंदाजा ही न हो सका। इसलिए कि हुसैन को मालूम है कि मेरा इम्तिहान असर आशूर ख़त्म होने वाला नहीं है। शाम व कूफा में क्या होगा इसका भी इल्म हुसैन को है, बाजार शाम में क्या होगा इसका भी इल्म हुसैन को है। जब सब्र इंतहा को पहुंचता है तो मुश्किलें आसान हो जाती। हुसैन के सब्र की इंतहा ज़माने को अजीज़ान मोहतरम, हुसैन ऐसा साबिर कायनात को नहीं मिलने वाला है। अब्बास इब्न अली सब बहादुर शजा वफादार आया है हुसैन इब्न अली के करीब, मौला इजाजत कारजार दे दे। कहा तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। कहा वो लश्कर नजर नहीं आता।
آقا اجازت دیں. میں نے ایک جملہ پڑھا ہے تاریخوں میں کہ آقا ابوالفضل عباس کہتے ہیں آقا اب اجازت دے دیں، دل سینے میں تنگی کر رہا ہے. یہاں پر کہا جا سکتا ہے گویا صبر عباس نے صبر حسین کے سامنے ہتھیار ڈال دیا. انتہا کو پہنچا، مشکل آسان ہوگی، اجازت کارزار مل گئی. حسین کے صبر کی انتہا کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. نہیں ملے گا کائنات کو ایسا صابر. کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا مگر صبر انتہا کو نہ پہنچا، ورنہ جیسے یوسف لوٹا دیے گئے تھے یعقوب کو ویسے ہی اکبر لوٹا دیے جاتے. اور امتحان اور امتحان اور امتحان. سر سجدے میں ہے، ظلم کا خنجر پسے گردن ہے. حسین کہنے الہی قد وفیت بعہدی، پروردگار بالتحقیق کہ میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا. فاوف بعہدک، اب تو اپنے وعدے کو وفا کر. شاید اسی کا جواب ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا. شاید اسی موقع کے علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. آقا دل سینے میں تنگی کر رہا ہے. جاؤ عباس پانی کی سبیل کرو. علماء اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا عباس کو حسین. بعض اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ تلوار لے کے گئے تھے یا نیزہ لے کے گئے تھے. اما ان اسلحوں پر بحث کیا کرنا جن کی ضرورت عباس کو محسوس ہی نہ ہو. نیزہ لے کے گئے یا تلوار لے کے گئے، مگر ساری دنیا پر ثابت ہے کہ مارکا سر صرف نگاہوں پر کیا. نہ نیزے سے حملہ کیا نہ تلوار سے حملہ کیا. لشکر کاہی کی طرح پھٹا اور نہر فرات میں داخل ہو گئے. چلو میں پانی لے کے اوپر اٹھایا. اسپِ باوفا دیکھ لے کہ پانی پینے کی ہمارا آقا اجازت دے رہا ہے، پینا چاہے تو پی لے. اور زمانہ دیکھ لے کہ قلت اور کثرت جیت اور ہار کا فیصلہ نہیں کرتی. ہم بہت مختصر تھے مگر ہم نے فرات پر قبضہ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صابر ہیں. قرآن میں موجود ہے بہت سے ایسے چھوٹے گروہ ہیں کہ جو بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا بتایا؟ واللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. لاکھوں کے لشکر کے سامنے فرات پر قبضہ کر کے چلو میں پانی اٹھانا اس بات کا اعلان ہے کہ دیکھو اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کہ ہم صابر ہیں. اور جنہیں اللہ عظمتیں دیتا ہے نا، اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے. اپنے تعریف کرے تو کیا ہے، اللہ دشمنوں کی زبانوں سے حق نکلوا دیتا ہے. جب سرہائے شہداء شام میں پہنچے دربار یزید ملعون میں، حکم ہوا کہ ان سروں کو لایا جائے، سرہائے کا تعارف کرایا جائے کہ فلاں کا سر ہے، فلاں کا سر ہے، فلاں کا سر ہے. ایک سر پر نظر پڑی، کہا کس کا سر ہے؟ کہا یہ ابوالفضل عباس کا سر ہے. اس کی آنکھ زخمی ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، سر شگافتہ ہے. کہ اس کا کام کیا تھا کربلا میں؟ کہا یہ حسینی لشکر کا علمبردار تھا، یہ علمداری کر رہا تھا. کہا کیا وہ علم بھی آیا ہے جو اس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہا وہ علم بھی ہے. کہا لایا جائے وہ علم. تاریخ کہتی ہے کہ یزید ملعون نے غازی کے اس علم کو بہت دیر تک دیکھا
اور دیکھتا رہا تقریباً 1 سے 3 مرتبہ حیرت و استعجاب کے دریا میں غوطہ زن ہوتا رہا، اٹھتا رہا، بیٹھتا رہا۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو یہ پورا علم جگہ جگہ سے زخمی ہے، شکستہ ہے، کہیں تیر کا نشان ہے، کہیں تلوار کا نشان ہے، کہیں نیزے کا نشان ہے، پورا علم شکستہ ہے، لیکن جہاں علمدار نے جہاں سے اس علم کو تھاما تھا اس جگہ نہ نیزے کا نشان ہے، نہ تیر کا نشان ہے، نہ وہ جگہ شکستہ ہے۔ یزید نے کہا وَهَكَذَا وفا، اور اسی کو وفا کہتے ہیں۔ ایسا وفادار، ایسا علمدار کہ جس کی علمداری اور جس کی وفاداری کا قائل دشمن ہو جائے۔ الفضیلت ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی تھی۔ ایسا علمدار کہ جس کی علمداری اور وفا کا دشمن بھی قائل ہو جائے، اس علمدار پر حسین کو کتنا ناز رہا ہوگا، خصوصاً جناب زینب کو کتنا اعتماد رہا ہوگا۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا جب وہ علمدار علم لے کے جانب دریا چلا ہوگا، کن کیفیتوں سے آل محمد گزر گئے ہوں گے، حسین پر کیا گزری ہوگی، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ اتنا معلوم ہے کہ شیر جری نہر فرات کے قریب آیا، مشک سکینہ کو پانی سے پر کیا اور مشکیزہ لے کے جانب خیمہ روانہ ہو گیا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا چند جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کیے دیتا ہوں۔ جانب خیمہ روانہ ہو گیا علی کا شیر، لیکن عزیزو ایک اعلان ہوا، خبردار یہ علم یہ مشکیزہ خیام تک نہ پہنچنے پائے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ عزادارو بھاگا ہوا لشکر سمٹ آیا، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ بہت دیر تک نہیں عزاداران مظلوم کربلا، بس 2-4 جملوں میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی خطیب نہیں رلاتا، کوئی ذاکر نہیں رلاتا، غربت حسین رلاتی ہے، بے کسی عباس رلاتی ہے، عزاداران مظلوم کربلا غریب زہرا کی مظلومیت رلاتی ہے، اور ان آنسوؤں کو زمانہ بس اظہار ہمدردی سمجھتا ہے۔ جی نہیں، یہ آنسو اظہار ہمدردی نہیں ہے، یہ آنسو دلیل ایمان بھی ہے، اس لیے کہ کربلا کے مقتل سے سیدہ کے تنہا بھوکے زخمی پیاسے لال نے فرمایا تھا میں وہ کشتہ گریا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میرا نام سنتے ہی مومن کی آنکھ سے آنسو نکل آئیں گے۔ عزادارو یہ آنسو دلیل ایمان بھی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، علی کا شیر جانب خیمہ جا رہا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، غازی کو نہ تیروں کی پرواہ ہے، نہ تلواروں کا خیال ہے، نہ نیزوں کا خوف ہے، بے خیال ہے یہ مشکیزہ خیام تک پہنچ جائے، میری سکینہ پانی پی لے، بچے تشنگی بجھا لیں۔ بڑھتے جا رہے ہیں عباس۔ سنا ہے تاریخوں میں آپ نے کہ ایک ملعون نے چھپ کر کے وار کیا، غازی کا دایاں شانہ قلم ہو گیا، لیکن غازی نے اپنا ارادہ نہیں بدلا، غازی بڑھتا جاتا ہے کہ عزادارو ایک اور حملہ چھپ کر کے ہوا جس نے عباس کے بائیں شانے کو قلم کر دیا۔ عزادارو انصاف تو کرو نا کہ عباس مشکیزہ کیسے سنبھالے، علم کو کیسے بچائے، لیکن غازی نے مشکیزے کی بھی حفاظت کی، علم کو بھی گرنے نہ دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا دانتوں میں مشک دبائے، علی کا شیر خیام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن عزیزو جو تیر آ رہے ہیں ان کا کیا کرے، جو نیزے آ رہے ہیں ان کا کیا کرے۔ بس جو نیزہ مشکیزے کی طرف آتا تھا جری اپنی پسلیاں بڑھا دیتا تھا، پسلیاں شکستہ ہو جائے مگر مشکیزہ بچ جائے۔ اس طرف سے نیزہ مارا گیا، پسلیاں بڑھا دی، پسلیاں زخمی ہو جائے، مشکیزہ بچ جائے، مگر اے عزادارو غازی نے ارادہ ترک نہیں کیا، آگے بڑھتا رہا، مگر ایک تیر آ کے مشک سکینہ پر لگا، رفتار ٹھہر گئی، سانسیں رکنے لگی، ہائے مشک سکینہ سے پانی بہنے لگا۔ عزادارو دلے
حسرت سے مشکیزے کو دیکھتا ہے، خیمے کی جانب دیکھتا ہے، اسی اثنا میں ایک تیر آنکھ میں لگا، علی کا شیر تڑپ گیا۔ اے عزادارو، انصاف سے بتاؤ، اگر آنکھوں میں ایک پتنگا بھی چلا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جب تک وہ پتنگا نکل نہ جائے انسان کو قرار نہیں آتا۔ وہ پتنگا نکالا کیسے جاتا ہے؟ انگلیوں کے ذریعے سے۔ انصاف تو کرو نا۔ وہ شیر کیا کرے کہ جس کے بازو قلم ہو چکے ہوں؟ میرا غازی آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ ایسے میں عباس کو خیال آیا کہ اگر سر کو جھکاؤں اور تیر کو زانوں میں دبا لوں اور سر کو اٹھا لوں تو تیر نکل آئے گا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی غازی نے سر کو جھکایا ظالم نے گرز مارا، غازی تیورا کے زمین پر آیا۔ عزادارو، میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا خدا کی قسم، اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ بے ہاتھوں کے عباس کا گھوڑے سے گرنا کتنا شاق گزرا ہے۔ سنیں گے جب ماں ام البنین کو پتا چلا نا تو یہی کہہ کے روتی تھی، اے عباس، ارے جب تو گھوڑے سے گرا تیرے ہاتھ نہیں تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آنسو ہی تو معال مجلس ہے نا، دو چار جملے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ اے میرے دوست اور عزیزو، میرا غازی تو پشت فرس سے گر گیا نا۔ آوازی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب حسین کا انداز بدلا ہے۔ حسین ویسے نہیں آئے جیسے حبیب کے لاشے پر آئے تھے، ویسے نہیں آئے جیسے انہوں محمد کے لاشے پر آئے، ارے ویسے بھی نہیں آئے جیسے اکبر کے لاشے پر آئے۔ حسین کا انداز بدلا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہیں، لبوں پر مرثیہ ہے، یا اخی الان انکسر ظہری، بھیا اب کمر ٹوٹ گئی۔ اب تک یہ جملہ حسین کی زبان پر، بھیا اب کمر ٹوٹ گئی۔ ختم کر رہا ہوں مجلس، آپ کا مقدر جانے، رومال سیدہ جانے، میری ذمہ داری تمام ہوتی ہے۔ حسین مقتل میں آ گئے، کیسے نہ آتے حسین؟ وہ جو حر کے قریب آیا، حبیب کے قریب آیا، بھلا عباس کے پاس کیوں نہ آتا؟ آ گئے حسین، عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پر رکھا، عجب انداز ہے، روتے جاتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں عباس کی زلفوں میں شانہ کر رہی ہیں۔ اے میرے دلیر، اے میرے غازی، اے میرے شیر، کچھ کہو، کہنا چاہتے ہو، کچھ پیغام ہو تو دو۔ غازی نے کیا کہا؟ دو فرمائشیں آقا کی زمانہ بیان کرتا ہے، ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آقا نے کہا، آقا دنیا میں آیا تھا، آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اے آقا جا رہا ہوں، آخری تمنا یہ ہے آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں۔ کہ عباس زیارت کرو، کیا شے مانے ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ فاطمہ کے لال نے ابا کے گوشے سے آنکھ کا خون صاف کیا۔ اے عزادارو، میں جب سے پڑھ رہا ہوں اور جب سے میں اسے سن رہا ہوں، یہ سارے مصائب پڑھتا اور سنتا ہوں، آج تک مجھے ایک بات کہیں نہ ملی جس کے نہ ملنے سے میرا کلیجہ تڑپتا رہتا ہے۔ ارے حسین نے اصغر کے گلے سے تیر کھینچ لیا، حسین نے اکبر کے کلیجے سے نیزہ نکال لیا، آخر کیا ہوا؟ عباس کی آنکھ کا تیر کہیں نہیں ملا کہ حسین نے نکالا، اور کیسے نکالا؟ اگر کسی کو مل جائے مجھے بتا دینا، میرے والدین پر بھی احسان ہوگا، میں دعائے خیر کروں گا۔ عزادارو، کلیجہ بہت تڑپتا ہے، کہیں کوئی روایت مل جاتی آقا نے عباس کی آنکھ کا تیر نکالا ہو۔ اے عزادارو، آقا نے ایک گوشے سے ابا کے خون صاف کیا۔ دوسری فرمائش عباس کی یہی تو سنتے ہیں نا، آقا میرے لاشے کو خیمہ میں نہ لے جائیے گا، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں یہاں پر رک رہا ہوں۔ نہیں، آپ
کھل کے روئیے، جی بھر کے روئیے، یقین کیجئے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اگر بچے لے کے آئے ہیں جہاں ہیں وہاں محفوظ رہیں گے، کوئی تماچے لگائے گا نہیں، اس لیے کہ یہ بھارت ہے، یہ کربلا کا واضح مقتل نہیں ہے۔ عزادارو یہاں رونے پر پابندی نہیں ہے، جتنا روک کم ہے، اس لیے کہ حسین حق رکھتے ہیں کہ ان پر رویا جائے، عباس کی مظلومیت حق رکھتی ہے، استحقاق رکھتی ہے کہ ان پر گریہ کیا جائے۔ عزادارو ایک بات بہت کھٹکتی ہے، آخر میرے آقا نے کیوں یہ فرمائش کی، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزیزو ایک وجہ سنتے آئے ہیں کہ میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ روایت ہو اور ضرور ہوگی، ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں، لیکن عزیزو کبھی کبھی کسی بھی شے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کسی بھی کام کے کرنے اور نہ کرنے کے کئی اور وجہیں بھی ہوتی ہیں، کچھ وجہیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اے عزیزو یہ ایک وجہ ہو بھی سکتی ہے، مگر جب سوچتا ہوں کہ سکینہ سے عباس کیوں شرمندہ ہو، عباس کے پاس تو جواز موجود ہے، اگر سکینہ نے سوال کر لیا، آقا پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، عباس کہہ سکتے تھے بیٹی کیا کروں، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، پانی کیسے لاتے، عباس کے پاس جواز تو موجود تھا نا، تو پھر سکینہ سے شرمندہ کیوں ہوتے؟ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زمانہ جانتا ہے حسین کے لشکر کے علمدار کا نام ہے عباس، اور تمام دنیا کی جنگوں کا دستور یہ ہے کہ جب علمدار لشکر مارا جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، فوج مخالف مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ عباس جانتے تھے میں علمدار لشکر ہوں، اگر آقا میرا لاشا اٹھائیں گے زمانے کو خبر ہو جائے گی، عباس مارا گیا، شاید فاطمہ کا لال رخصت آخر کے لیے خیمہ گاہ تک نہ پہنچ پاتا، لہذا آواز دی آقا آپ خیمے میں جائیں، مقتل میں میں موجود ہوں۔ حسین نے علم اٹھایا، علم بلند ہوا، سکینہ کی نظر پڑی، بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے، جیسے ہی علم قریب آیا ننھے ننھے ہاتھ جوڑ لیے، اے بچوں سکینہ کو معاف کر دینا، جس کے بھروسے پر پانی کا وعدہ کیا تھا وہ نہر کے کنارے مارا گیا، میں اجڑ گئی، میرا چچا نہر پر سو گیا۔ واہ غربتا واہ حسینہ واہ مسلومہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومنات پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہونے شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہونے قرض سے آزاد فرما، بار الہ تمام شرکائے مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، بار الہ منتقم خون حسین امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ قضا سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید تقی مہدی مرحوم ابن علی مہدی صاحب مرحوم کی روح